زمانے میں بھی مسیلمہ کذاب پیدا ہوا تھا، اور رسول کے زمانے میں، رسول کی زندگی میں، جب رسول باحیات تھے، جب رسول اس دنیا میں تشریف فرما تھے، اس وقت بھی ایک فرد کھڑا ہوا تھا، اس وقت بھی ایک شخص کھڑا ہوا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور جس نے کہا تھا میں آخری رسول ہوں، مجھ پہ اللہ کی وحی آتی ہے، اور میرے پاس بھی ایک شریعت ہے، میرے پاس بھی ایک آسمان سے کتاب نازل ہوئی ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو دین کے اندر پختگی نہیں رکھنے والے تھے، جو علم کو صحیح سے جاننے والے نہیں تھے، اور جن کا رشتہ اسلام اور دین سے مضبوط نہیں تھا، کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو لیے اور اس فتنے میں مبتلا ہو گئے، اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اپنے مذہب سے دور ہوتے چلے گئے۔ لہذا اس وقت مسیلمہ کذاب نمودار ہوا تھا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے صرف نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا تھا بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا تھا جس میں کہا تھا اے حضور آپ میری نبوت میں شریک ہو جائیے، آپ میرے نبوت میں برابر کے پارٹنرشپ ہو جائیے، ہم دونوں مل کے نبوت کے کام کو چلائیں گے، ہم دونوں مل کے آخری نبی ہوں گے اور دونوں پارٹنرشپ پہ کام کریں گے۔ اس وقت حضور نے اسے علمی جواب دیا تھا، اور اس کمپرمائز کو، سمجھوتے کو، پیشکش کو رد کیا تھا، اور مردود اور ملعون اسے قرار دیا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم علمی جواب دے کر خاموش رہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جب دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو پھر آپ کے جانے کے بعد مرتدین زکوٰۃ پیدا ہوئے، منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے نمٹنے لگے کہ ادھر مسیلمہ کذاب مضبوط ہونے لگا، اور اس نے سوچا کہ یہ گولڈن چانس ہے، یہ سنہرا موقع ہے، حضور دنیا میں اب نہیں ہے، اور یہ لوگ ضعیف اور بالکل کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور دن بدن کوئی نہ کوئی مرتد پیدا ہو رہا ہے، دن بدن کوئی نہ کوئی منکر پیدا ہو رہا ہے۔ لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اب اپنی طاقت بڑھائی جائے، اور مسیلمہ کذاب اپنی طاقت اس قدر بڑھایا کہ اس وقت 40,000 فوج وہ اکٹھے کر لیا، اور جب 40,000 فوج اس کے پاس ہوئی تو پھر وہ اسلام کے اوپر حملہ آور ہونے لگا، اور اپنی نبوت کا کھل کے اعلان کرنے لگا، اور کہنے لگا میں نبی ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے پاس شریعت آئی ہے، میرے پاس کتاب و سنت آئی ہے، لہٰذا اے لوگو مجھے قبول کرو اور مجھے ایکسپٹ کرو ایز اے لاسٹ پروفٹ، آخری رسول کے طور پر۔ اور جو کوئی ایکسپٹ اور قبول نہیں کرتا تھا وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ اسے سزائیں دیتا تھا، اسے موت کے گھاٹ اتارتا تھا۔ جب اس کی خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمامہ کی طرف بھیجا، اس لیے کہ یمامہ میں وہ مسیلمہ کذاب تھا، وہاں مسیلمہ کذاب کی جنگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور جنگ میں وہ شکست کھا کر بھاگا اور ایک باغ کے اندر وہ چھپ رہا، لیکن وہاں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے باغ کا محاصرہ کر لیے، اور ایک صحابی قیس وہ اس باغ کو چھلانگ کر کے دیوار کو باندھ کے اندر گھسے اور باغ کا دروازہ کھولے، اور تمام صحابی اس میں داخل ہوئے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے کہ اسی اثنا میں اس صحابی رسول کے کندھوں کو تلوار سے اڑا دیا گیا، لیکن کندھا جاتا رہا، لیکن انہوں نے رسول کی نبوت پہ آنچ نہیں آنے دیا۔ ان کا یہ پیغام تھا کہ جان جاتی ہو جاتی رہے لیکن رسول کی نبوت پہ ایک حرف نہیں آنے دیں گے، رسول کی نبوت پہ گستاخی نہیں ہونے دیں گے، رسول کی شان میں گستاخی، بدکلامی
برداشت نہیں کریں گے، لہذا ان کے ایک موڑے ایک شانے ختم کر دیے گئے۔ اس کے باوجود انہوں نے دروازہ کھولا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اپنے فوج کے ساتھ داخل ہوئے، اور آخر میں وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں، ان کو قتل کیے تھے اسلام لانے سے قبل، لہذا وہ اس طاق میں تھے کہ کسی طریقے سے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بھرپائی کی جائے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے کے بعد ان کے وہ ناراض تھے، اور اللہ کے رسول نے کہا تھا اے وحشی بن حرب میرے سامنے کبھی مت آنا، جہاں چاہو رہو، میرے سامنے نہیں آنا، اس لیے کہ جب تم میرے سامنے آتے ہو اس وقت مجھے اپنے شہید چچا کی یاد آتی ہے جس کا تم نے مسئلہ کیا تھا، اور جس کے ناک کان تم نے چبائے تھے، اور جس کو بے دردی کے ساتھ اور درندگی کے ساتھ اور وحشیت ناک اور اذیت ناک طریقے سے تم نے شہید کیا تھا۔ اب وہی وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ طاق میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے دشمن اسلام کا قتل کیا جائے، لہذا وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا۔ اس طریقے سے وہ جھوٹا مدعی اور جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا اپنے برے انجام کو پہنچا، اپنے کیفر و کردار کو پہنچا۔